سلطان نورالدین زنگی اور اس کے سالار بھی انہی مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے کہ بانیہ اس شہر اور قلعے میں جو صلیبی تھے انہوں نے آس پاس کے صلیبیوں کو اپنے ساتھ ملایا اور مسلمانوں کے خلاف فتح حاصل کرنے کا انہیں شوق ہوا، لہٰذا حمص شہر کے نواحی علاقوں پر انہوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اس وقت تک سلطان کا بھائی نصرت الدین اور شیرکو اور مجد الدین تینوں اپنی مہم سے فارغ ہو کر سلطان کے پاس پہنچ چکے تھے، لہٰذا سلطان نے دشمن کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ حمص کے نواح میں ایک ہولناک اور خونریز جنگ کے بعد صلیبیوں کو سلطان نے شکست دی۔ صلیبی شکست اٹھا کر بھاگے۔ سلطان نے پورے زور اور پوری شدت سے ان کا تعاقب کیا اور یہ تعاقب بانیاس کے قلعے تک جاری رہا۔ پھر سلطان نے بانیاس کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے میں محصور صلیبیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ فصیل کے اوپر انہوں نے چھوٹی بڑی منجنیقیں نصب کر رکھی تھیں جن کے ذریعے انہوں نے بڑی تیز اور شدید سنگباری مسلمانوں پر کی، جس کی وجہ سے چند روز مسلمان قلعے کے قریب نہ جا سکے۔ آخر ایک رات مسلمانوں نے شمالی فصیل سرنگ لگا کر گرا دی اور بانیاس کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان سیلاب کی طرح قلعے میں داخل ہوئے اور فی الفور ایک برج پر اپنا پرچم نصب کر دیا۔ شہر کے اندر جو صلیبی لشکر تھا انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جب دیکھا کہ ایک برج پر مسلمان اپنا پرچم تک نصب کر چکے ہیں تو ان کے حوصلے، ان کے ولولے ختم ہو گئے۔ ہتھیار انہوں نے پھینک دیے اور فضا میں ہاتھ بلند کر کے امان طلب کرنے لگے۔ اس شکست کے بعد زیادہ تر صلیبی اپنی جانیں بچا کر بھاگے، کچھ جنگ میں کام آ گئے۔ لگ بھگ 1000 صلیبیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور اس جنگ کے نتیجے میں سلطان کے ہاتھ مال غنیمت کی ایک کثیر مقدار بھی لگی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بانیاس کے محاصرے کے دوران جو جنگ پیش آئی اس میں سلطان کے چھوٹے بھائی نصرت الدین کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس موقع پر سلطان نورالدین نے اپنے بھائی نصرت الدین کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے جو ہمدردی کے الفاظ کہے تھے وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ سلطان نے اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نصرت الدین میرے بھائی، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہاری اس آنکھ کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے خداوند قدوس نے تمہارے لیے جنت میں کس قدر نعمتیں جمع کر رکھی ہیں تو تم اپنی دوسری آنکھ بھی راہ خدا میں بخوشی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بانیاس کی فتح کے بعد سلطان نورالدین نے چند روز تک بانیاس میں قیام کیا۔ جنگ کے دوران جو صلیبی گرفتار ہو کر قید ہوئے انہیں سلطان نورالدین زنگی نے شیرکوہ کی حفاظت میں دمشق کی طرف روانہ کیا۔ شیرکو ابھی دمشق کی طرف جاتے ہوئے راستے ہی میں تھا کہ صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس پر حملہ آور ہوا۔ وہ ان قیدیوں کو چھڑانا چاہتے تھے جنہیں شیرکو اپنی حفاظت میں دمشق کی طرف لے جا رہا تھا۔ حملہ آور صلیبیوں کی بدقسمتی کہ شیرکو کے ساتھ اس کے اپنے حصے کا لشکر بھی تھا۔ جو ہی صلیبی قریب آئے بڑے خوفناک انداز میں شیرکو ان پر حملہ آور ہوا۔ چند دستوں کو اس نے قیدیوں کی حفاظت پر مقرر کر دیا تھا کہ وہ بھاگنے نہ پائے۔ جو صلیبی اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حملہ آور ہوئے تھے شیرکوہ نے انہیں بدترین شکست دی۔ ان میں سے اکثر کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کے پاس جس قدر مال و متاع تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس طرح دمشق کی طرف جاتے ہوئے شیرکوہ کے ہاتھ مال غنیمت بھی خوب لگا۔ شیرکوہ اس مال غنیمت اور صلیبی قیدیوں کو بحفاظت دمشق پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ شیرکوہ کے لیے حکم تھا کہ وہ قیدیوں کو دمشق میں چھوڑنے کے بعد اس لشکر کو جو اس کے ساتھ ہے لے کر حلب کی طرف روانہ ہو جائے۔ سلطان نے بھی چند ہی روز میں بانیاس میں قیام کیا، اس لیے کہ اس کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے بھی بانیاس سے حلب کی طرف کوچ کر لیا۔ شمس الدین اور خلتخ اپنی حویلی میں داخل ہوئے، اس حالت میں کہ خلتخ مجد الدین اور اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے ہوئے تھا، جبکہ شمس الدین کے ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی باگ تھی۔ صدر دروازے سے داخل ہونے کے بعد وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ سب سے پہلے مشال نے باہر نکل کر انہیں دیکھا۔ پھر ان کی آمد کا بتاتے ہوئے وہ شور کرنے لگی۔ اس پر سب لوگ بھاگتے ہوئے باہر نکل آئے۔ سمرون، ازبل، ابدا، زہران، مرسینہ، ابیرہ، جمارہ اور مشال سب ان دونوں کے گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ سب ان کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ تاہم سب سے زیادہ تشویشناک اور بری حالت مرسینہ، ابدا اور مشال کی ہو رہی تھی۔ پریشانی میں مرسینہ ہونٹ کاٹ رہی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شمس الدین کو مخاطب کرنے میں ابدا نے پہل کی۔ شمس الدین میرے بھائی، جس حالت میں تم دونوں کو میں دیکھ رہی ہوں وہ بڑی تشویشناک ہے۔ بیٹے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے بیٹے مجد الدین کا گھوڑا کوئی اور پکڑ کر حویلی میں داخل ہو۔ بیٹے، ابدا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مرسینہ روتی آواز میں بول اٹھی، بھائی کوئی بری خبر نہ سنانا، اگر ایسی خبر کہو گے تو یاد رکھنا میں یہیں کھڑے کھڑے تمام ہو جاؤں گی۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو شمس الدین بول پڑا۔ ابدا یا مرسینہ میں سے کسی کے بولنے سے پہلے ہی خلتخ مسکراتے ہوئے بول پڑا، شمس الدین میں بتاتا ہوں ماں اور بہن کو کیا ہوا ہے۔ پھر خلتخ دونوں گھوڑوں کی باگیں چھوڑ کر آگے بڑھا۔
بڑے پیار بھرے انداز میں اس نے پہلے مرسینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر ابدا کے دونوں شانے پکڑ کر اسے سہارا دیا اور مسکراتے ہوئے آواز میں کہنے لگا، ماں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اور مرسینہ اس بات پر فکر مند ہو کہ بھائی مجد الدین کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر میں حویلی میں داخل ہوا ہوں، اور وہ کہاں ہے؟ اس پر مشال ٹوٹتی ہوئی آواز میں بول پڑی، بھائی آپ کا کہنا درست ہے۔ خلتخ پھر مسکرا دیا اور کہنے لگا، اگر درست ہے تو پھر بھائی بالکل خیریت سے ہیں۔ دراصل سلطان کچھ علیل ہیں، لہٰذا محترم شیر کو اور بھائی کو سلطان اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ خلتخ کے ان الفاظ پر مرسینہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مشال بھی خوش ہو گئی تھی۔ ابدا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر اچانک اس نے نہ جانے کیا سوچا، مڑی اور مڑتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھی، پھر وہ ننگی زمین پر سجدہ کرتے ہوئے تقریباً روتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، اے مالک دو جہاں، تو ہی اصحاب فیل کے مقابل نتھی کمزور ابابیلوں کو کھڑا کرتا ہے، تو ہی صبح کاذب کے دھندلکوں میں تنہا چمکنے والے ستاروں کو امید بنا کر نمودار کرتا ہے۔ میرے اللہ، تو ہی مامتا کے بحر میں خاموش محبت کے گوہر، دبی دبی چاہت کے جوہر اٹھاتا ہے، تو ہی ماہتاب کو قمقموں کی زوفشانی، تو ہی ننھے معصوم بچوں کے نطق کو زمزموں کی ساحری عطا کرتا ہے۔ اے خدائے لم جزل، تو ہی گمراہ ستم زدہ انسانیت کے لیے بشریت کے محسنوں کو ترانہ ملکوتی اور غنائے لاہوتی بنا کر مبوس کرتا ہے۔ اے رب ذوالجلال، یہ سحرکار طلوع فجر کا منظر، یہ سبزہ، یہ کلیاں، یہ میدان، یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ اپنی ابتدا سے اپنی انتہا کو بھاگتا ہوا وقت، یہ سبز گہرے رنگ کی بیلیں، یہ نرم شاخوں پر جھومتے گل، میرے اللہ سب تیرے ہی حکم سے تیری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے اللہ، تیرے ہی حکم سے زمین کی اندھی کوکھ میں بیج دیکھتا ہے۔ میرے اللہ، تیرے ہی حکم سے بیج سے نکلنے والی نازک معصوم کومپل زمین کا سخت سینہ چیر کر نمودار ہوتی ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہے سب کا محافظ اور ہر ایک کا مسبب الاسباب ہے، پھر بھی میرے اللہ، میرا بیٹا میری فکر کا مرکز، میرے جانے کا اعتقاد ہے، اسے ہر جگہ محفوظ رکھنا، وہ تیری طرف سے میرے لیے فیضان بے کنار ہے۔ میرے اللہ، جس طرح تیری بہتی ندی کا ٹھنڈا پانی پرانے پتھروں کو بہا کے لے جاتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنی گفتار، اپنے کردار، اپنے اطوار سے میرے سارے دکھ درد دور کر دیتا ہے۔ میرے اللہ، میرا وہ بیٹا میری ذات کا مکمل اور بھرپور خاکہ ہے، اسے ہر امتحان میں کامیاب، ہر آزمائش میں سرخرو، ہر رزمگاہ میں فتح مند، ہر میدان کارزار میں فوز مند رکھنا۔ ابدا کے یہ الفاظ سنتے ہوئے شمس الدین اور خلتخ کی آنکھیں نمالود ہو گئی تھیں۔ جمارہ، ازبل، زہران، عبیرہ، مرسینہ، مشال سب رو رہے تھے، جبکہ فکر مندی میں سمرون کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ ننگی زمین پر سجدہ ریز ہوتے ہوئے شاید ابدا مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ہچکیوں اور سسکیوں میں روتی ہوئی مرسینہ شاید اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکی۔ آگے بڑھ کر وہ ابدا سے لپٹ گئی، پھر اسے بٹھا کر اس کے شانے پر اپنا سر رکھ کر دھاڑوں دھاڑ رونے لگی۔ ابدا نے اپنے آپ کو سنبھالا، مسکرائی اور مرسینہ کی پیشانی چومی، اس کے بھرے گال صاف کیے اور کھڑی ہو گئی۔ مرسینہ کو مخاطب کر کے اس موقع پر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کے بولنے سے پہلے ہی زہران آگے بڑھی۔ مرسینہ کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور بے حد محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، ابدا کی طرف سے یہ کوئی نئی بات نہیں، دراصل اسے مجد الدین سے جنون کی حد تک پیار اور محبت ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جو اس نے کیا ہے، بچپن میں جب کبھی اسے ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا تھا یا وہ ناسازی طبع کی وجہ سے سست ہو جاتا تھا تو یہ اسی طرح ننگی زمین پر سجدہ ریز ہو کر اس کی سلامتی، اس کی صحت مندی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ بیٹے تم پریشان مت ہونا، گو اس کے الفاظ نے ہم سب کو رلا دیا ہے، لیکن اس کے الفاظ میں جو خلوص، جو چاہت اور محبت بھری ہوئی ہے، اس کے اندر سلامتی ہی سلامتی، خیر ہی خیر ہے۔ مرسینہ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، پھر آگے بڑھی، شمس الدین اور خلتخ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ دونوں بھائی گھوڑوں کی باگیں مجھے دے دیں، میں خود انہیں استبل میں باندھ کر آتی ہوں۔ اس پر شمس الدین مسکرایا اور مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، واہ، یہ بھی آپ نے خوب کہی، میری بہن، عمر میں آپ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں لیکن رشتے میں مجھ سے بڑی ہیں۔ اگر میں گھوڑے کی باگ آپ کو دوں تو آپ گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر آئیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر میرے لیے ذلت اور ڈوب مرنے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ شمس الدین نے آگے بڑھ کر خلتخ کے بھی دونوں گھوڑوں کی باگیں تھام لی، وہ انہیں استبل کی طرف لے گیا، وہاں زین اتار کر اس نے گھوڑوں کو باندھا۔ خلتخ نے پہلے ہی اپنے گھوڑے پر بندھی ہوئی اپنی خرجین اتار لی تھی۔ گھوڑوں کو استبل میں باندھنے کے بعد شمس الدین لوٹا، ابدا کے سامنے آیا، پھر 2 چرمی خرجینیں اس نے لا کر خلتخ کو تھما دی۔ خلتخ نے تینوں خرجینیں تھامی، آگے بڑھا، پھر تینوں خرجینیں اس نے ابدا کے پاؤں کے پاس رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ماں، یہ ہم تینوں بھائیوں کی تینوں خرجینیں ہیں، ان میں ہمارے کپڑے اور ضروریات کے دیگر سامان کے علاوہ۔ خلتخ یہاں تک کہنے پایا تھا کہ ابدا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہہ دیا، مال غنیمت میں تمہارے حصے کا سامان بھی انہی میں ہوگا،
خلتخ مسکرا دیا اور کہنے لگا، ہاں ماں یہ درست ہے، اب یہ سامان تم جسے چاہے تقسیم کرو۔ اس پر ابدہ نے غور سے خلتخ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اس میں جو تمہاری خرجین ہے وہ مجھے اٹھا کر دو۔ خلتخ نے ایک خرجین اٹھا کر ابدہ کو تھما دی۔ ابدہ نے ابیرہ کی طرف دیکھا، ابیرہ آگے آؤ۔ ابیرہ آگے بڑھ کر جب ابدہ کے قریب گئی تو ابدہ نے وہ خرجین ابیرہ کے کندھے سے لٹکا دی اور کہنے لگی، میری بچی، اس خرجین میں خلتخ کے حصے کا جو مال غنیمت ہے اس کی تو حقدار ہے، اسے تو جس طرح چاہے خرچ کرے، تیری ماں بھی تیری طرح اس میں حقدار ہے، اب تو اس خرجین کو سنبھال۔ پھر آواز دے کر ابدہ نے جمارہ کو بلایا۔ جمارہ آگے بڑھی اور ابدہ کہنے لگی، تو پہچانتی ہے، اس میں سے شمس الدین کی زنبیل اٹھا۔ جمارہ ہچکچا رہی تھی، نیچے نہیں جھکی، سوالیہ سے انداز میں شمس الدین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمس الدین آگے بڑھا، اپنا منہ ابدہ کے کان کے قریب لے گیا اور بڑے پیار سے کہنے لگا، ماں یہ دونوں خرجینیں تم اپنے پاس رکھو اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو خرچ کرتے رہنا۔ ابدہ نے مسکراتے ہوئے اسے جھڑک دیا، تم چپ رہو، اپنی خرجین اٹھا کر مجھے دو۔ شمس الدین نے اپنی خرجین اٹھا کر فوراً ابدہ کو تھما دی۔ ابدہ نے وہ خرجین بھی جمارہ کے کندھے سے لٹکائی، پھر کہنے لگی، بیٹی یہ تیرا حصہ ہے اور تو بھی اس میں سے جس طرح چاہے خرچ کرے، کوئی تم سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ آخر میں ابدہ نے مرسینہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مرسینہ یہ خرجین اٹھاؤ اور سنبھال لو۔ مرسینہ آگے بڑھی، زمین پر پڑی مجد الدین کی خرجین اس نے اٹھائی، آگے بڑھی کہ اس نے وہ زنبیل ابدہ کے کندھے سے لٹکائی، پھر اس سے لپٹ کر اپنا سر اس کے شانے پر رکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اماں شمس الدین بھائی کی خرجین آپ نے جمارہ کو دی، اس کا حق بنتا تھا، اس لیے کہ وہ چاروں اب علیحدہ رہتے ہیں۔ خلتخ کی زنبیل آپ نے ابیرہ کو دی، اس کا بھی حق تھا، کیونکہ وہ 3 علیحدہ رہائش رکھتے ہیں۔ اماں آپ، میں، امیر، مشال اکٹھے رہتے ہیں، ہمارے ہاں آپ کی حیثیت سب سے محترم اور مرکزی ہے، یہ زنبیل آپ کے پاس رہے گی، اس میں آپ بھی حصے دار ہیں، میں بھی، مشال بھی اور خود امیر بھی۔ اماں اس سے آگے کچھ نہ کہنا، یہ زنبیل آپ کے پاس رہے گی، اس میں میری خوشنودی، اس میں مشال کی رضامندی ہے۔ اچانک مرسینہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی، اس لیے کہ صدر دروازے سے مجد الدین حویلی میں داخل ہوا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اسے دیکھتے ہی ابدہ اس کی طرف لپکی، اسے لپٹ کر پیار کیا۔ زہران بھی اسی طرح اسے پیار کر رہی تھی۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے مجد الدین بول پڑا، ماں میں جانتا تھا آپ پریشان ہو رہی ہوں گی کہ یہ دونوں میرا گھوڑا لے کر کیوں آئے اور میں کہاں گیا ہوں، اسی بنا پر میں زیادہ دیر رکا نہیں، بھاگا بھاگا آیا ہوں۔ دراصل راستے ہی سے یہ لوگ گھر کی طرف آئے، میں سلطان کے ساتھ قصر کی طرف ہو لیا تھا، میں لباس تبدیل کر کے شام کے وقت پھر سلطان کی طرف جاؤں گا، اس لیے کہ سلطان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابدہ اس موقع پر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، چلو تم تینوں آرام کرو، تھکے ہوئے ہو۔ اس کے ساتھ ہی شمس الدین اور خلتخ اپنی اپنی رہائش گاہوں کی طرف چلے گئے، جبکہ مرسینہ اور مجد الدین اپنی خوابگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ اسی روز مغرب کی نماز کے بعد سب ایک جگہ بیٹھ کر جب کھانا کھا چکے اور باہم گفتگو کر رہے تھے، حویلی کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ شمس الدین اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ سب اس کمرے میں جہاں سمرون بیٹھا تھا شمس الدین کی واپسی کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شمس الدین لوٹا، وہ کچھ پریشان تھا۔ مجد الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی سلطان نے ہم تینوں کو فوراً طلب کیا ہے، آنے والے شخص نے بتایا ہے کہ سلطان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ایک جست لگانے کے انداز میں مجد الدین اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی کے آثار تھے۔ خلتخ بھی کھڑا ہو گیا تھا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے مجد الدین کہنے لگا، ماں آپ سب یہیں بیٹھ کر باتیں کریں، ہم تینوں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سلطان نے کیوں بلایا ہے۔ بہرحال آپ لوگ فکر مند نہ ہونا، مجھے امید ہے خداوند قدوس سلطان کو صحت دے گا۔ اس کے ساتھ ہی تینوں بڑی تیزی سے باہر نکل گئے۔ جب وہ قصر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی قصر میں شیر کو سلطان نور الدین زنگی کا چھوٹا بھائی نصرت الدین کا بیٹا زین الدین، سالار اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود، سالار نجم الدین، قاضی عبد الواحد بن بلال، طبیب عبد الاحد، طبیب رشید الدین، طبیب کمال الدین، طبیب شمس الدین، تحریم الدین، علماء اور عمائدین میں سے امام عبداللہ ابن عساکر، کاتب امام عماد، امام قطب الدین نیشاپور، قاضی کمال الدین اور کچھ دیگر سالار اور عمائدین بیٹھے تھے۔ وہ تینوں آگے بڑھ کر اپنے منصب کے مطابق نشستوں پر بیٹھ گئے۔ مجد الدین جب شیرکوہ کے قریب بیٹھا تب شیرکوہ نے مجد الدین کو مخاطب کیا، مجد الدین میرے بھائی، سلطان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے، انہوں نے کوئی اہم فیصلہ کرنے کے لیے سب کو بلایا ہے۔ پھر دھیمے سے لہجے میں اپنے سامنے بیٹھے سلطان کو شیرکوہ نے مخاطب کیا، سلطان محترم سب آ گئے ہیں، مجد الدین، شمس الدین اور خلتخ بھی پہنچ گئے ہیں۔ اس پر سلطان نے ایک بوجھل سی نگاہ سب پر ڈالی، پھر بوجھل سے انداز میں وہ کہہ رہا تھا،
میری طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی ہے، وقت کا کچھ پتہ نہیں کب اپنا پانسا پلٹ دے۔ موت ایسا دشمن ہے جو کسی سے ظاہر نہیں ہوتا، کسی بھی وقت چاروں شانے چت کر دیتا ہے۔ میں نے جو پہلا فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ مجھے فی الفور حلب کے قلعے میں منتقل کر دیا جائے۔ حلب کے قلعے کا محافظ اور قلعے دار مجد الدین ابن دایا ہوگا۔ میری جگہ حکومت کے فرائض میرا بھائی نصرت الدین ادا کرے گا۔ اگر اس بیماری کے باعث میرا وقت آخر آن پہنچے تو سب خلوص اور محبت کے ساتھ نصرت الدین کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اسے اپنا سلطان تسلیم کر لینا۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس گفتگو سے سب پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ سلطان پھر بول پڑا، شیر کو جہاں میں نے مجد الدین کو قلعے کا حاکم اور قلعہ دار مقرر کیا ہے، وہاں میں نے تمہارے لیے بھی یہ حکم جاری کیا ہے کہ میرے بعد جب نصرت الدین سلطان بنے تو تم اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنا۔ فی الفور میں تمہارے ذمے جو کام لگا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج رات ہی دمشق کی طرف کوچ کر جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھ وہ لشکر لے کر جانا جو جنگوں میں تمہارے اور مجد الدین کے تحت کام آتا ہے۔ سلطان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی جرت مندی، ارادت مندی اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے شیر کو کہہ رہا تھا، سلطان محترم آپ میری تھکاوٹ کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ حکم جاری کریں کہ دمشق جا کر مجھے کرنا کیا ہے۔ دھیمی سی آواز میں سلطان نور الدین زنگی پھر بول پڑا، جو لشکر تم یہاں سے لے کر جاؤ گے اس کے ساتھ دمشق میں قیام کرنا۔ مجھے خدشہ ہے کہ میری بیماری کا سن کر صلیبی ہمارے علاقوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ سب سے پہلے وہ دمشق کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم دمشق میں ہوگے تو یاد رکھنا، میں امید رکھتا ہوں انہیں دمشق پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ شیرکوہ کا نام سن کر صلیبیوں پر لرزہ طاری ہونے لگتا ہے۔ اگر میری علالت کا سن کر صلیبی ہمارے علاقوں پر یلغار کر دیں تو نصرت الدین یہیں رہے گا۔ میں مجد الدین اور چند دیگر سالاروں کو ایک اور لشکر دے کر تمہاری مدد کو روانہ کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم ماضی کی طرح حملہ آوروں کو مار بھگاؤ گے۔ شیرکوہ تم جاؤ، اپنے کوچ کی تیاری کرو۔ نصرت الدین تم شیرکوہ کے ساتھ جاؤ اور شیرکوہ کو دمشق کی طرف جانے کے لیے الوداع کہو۔ سلطان ذرا رک کر پھر بولا، مجد الدین تم مجھے قصر سے قلعے میں منتقل کرو، اپنے ساتھ کچھ سالاروں کو بھی لے لو، باقی سب لوگ جا کر آرام کریں۔ میری گزارش ہے کہ وہ باری باری قلعے میں میری حالت کا جائزہ لیتے رہیں۔ اب تم سب لوگ اٹھو اور جا کے آرام کرو۔ اس پر طبیب رشید الدین اٹھا اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم اگر آپ برا نہ مانے تو ہم سب طبیب آپ کے ساتھ قلعے میں منتقل ہوں گے اور ہم سب بیک وقت آپ کی دیکھ بھال کریں گے۔ خداوند قدوس نے چاہا تو بہت جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ سلطان مسکرا دیا، یہ گویا مثبت جواب کا اشارہ تھا۔ پھر شیرکوہ اور نصرت الدین اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ مجد الدین دیگر سالاروں اور طبیبوں کے ساتھ قلعے کی طرف سلطان کو لے جا رہا تھا۔ سلطان کے حکم کے مطابق شیرکوہ لشکر کے ایک حصے کو لے کر دمشق چلا گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے اندازے اور خدشات درست ثابت ہوئے تھے، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی کی علالت کی اطلاع سب صلیبی ریاستوں تک پہنچ گئی اور سلطان کی علالت سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ سب سے پہلے یروشلم کا بادشاہ بالڈوین حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کے علاوہ ادھر ادھر بھٹکنے اور مسلمان علاقوں پر چھاپا مار کر گزر برسر کرنے والے صلیبیوں کو اس نے مجتمع کیا اور مسلمانوں کے شہر شیزر کا رخ کیا۔ بالڈوین نے آگے بڑھ کر اپنے جرار اور کافی بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے شہر شیزر کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے محاصرے میں انتہا درجے کی سختی پیدا کی۔ شیزر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس نے بڑی جرت مندی اور بڑی دینی حمیت کا مظاہرہ کیا۔ لگاتار 15 روز تک انہوں نے بالڈوین کی کمانداری میں محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کو شیزر شہر کے قریب تک نہ آنے دیا اور ساتھ ہی انہوں نے تیز رفتار قاصد دمشق کی طرف روانہ کیا اور اسد الدین شیرکوہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ یہ پکار سنتے ہی اسد الدین شیرکوہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے دھاڑتی آوازوں میں تکبیریں بلند کرتا ہوا اپنے لشکر کو لے کر شیزر کی طرف کوچ کر گیا۔ بالڈوین اور ارد گرد کے صلیبیوں نے بڑی سختی سے شیزر شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دن رات وہ شیزر پر حملہ آور ہونے کا سلسلہ شروع کیے ہوئے تھے، جبکہ مسلمان شیزر کے اندر رہ کر بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں شہر کی فصیل سے دور رہنے پر مجبور کیے ہوئے تھے۔ ایسی ہی ایک رات جبکہ فطرت کی جولان گاہیں زنجیروں میں جکڑے غلاموں اور تمدن کی گہری گمراہی اور پستی جیسی چپ اور خاموش تھیں اور اندھیری رات ہر شے پر بے حسی اور لاپرواہی طاری کرتے ہوئے اسے اپنی فرض شناس گود میں لے کر اس کی حیات کے جمال کو راکھ کر رہی تھی، رات کی گہری تاریکی میں ایک انقلاب، ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ اسد الدین شیرکوہ رات کی اس گہری تاریکی میں بھاگتے جاگتے وقت میں بیدار آرزوؤں کے درد، ہواؤں کے صوت، صداؤں کے طلسمی فعل، غم کی کلید سے کھولی
اور ہر چیز کو لانہایت مسافتوں کا اسیر بنانے والے عناصر کی طرح نمودار ہوا۔